ساتھیوں کے ذہنوں کو مقصد سے بہت دور پھیر دیا ہے. مقصد سے بہت دور پھیر دیا، یعنی موضوع سے اور فکر سے ذہن کو ہٹا دیا ہے بالکل. جن چیزوں کا ہمارے کام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ رہا ہے نہ آئندہ رہے گا، ایسی چیزیں کام بن گئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ذہن کو، ان کی فکروں کو اس چیز سے ہٹایا کرتے تھے جو آپ کا موضوع نہیں ہے، جو آپ کا موضوع نہیں ہے. تو ایک بات یہ ہے بنیادی کہ ہمارے ساتھی، یہاں کا عملہ یہ پہلے یہ سوچے کہ ہم کیوں جمع ہوئے اور ہمارا کیا مقصد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک علاقے میں چند ساتھی بھی اجتماعی مشورے کے خلاف کوئی کام کر لیں، باوجود شدید ضرورت کے، اگر چند ساتھی اجتماعی مشورے کے خلاف کوئی کام کر لیں حالات اور ضرورت کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت مدد اتارنے کے بعد واپس اٹھا لیتے ہیں. اتارنے کے بعد مدد اٹھا لیتے. احد میں 40 صحابہ نے مال غنیمت سمیٹنے والوں کو دیکھا اور مشرکین کو کی شکست کو دیکھ لیا اور مسلمانوں کی فتح کو دیکھ لیا. ان فتوحات کو دیکھ کر خیال آیا کہ ایسے میں ہم پر پابندی لگانا یہ زیادتی ہے. ایسے میں ہم پر پابندی لگانا زیادتی ہے. اس کی کیا ضرورت ہے جب شکست ہو چکی ہے مشرکین کو اور فتح ہو چکی ہے مسلمانوں کو. ہم نیچے اترے مال غنیمت سمیٹے سب کی طرح، جبکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے. فرمایا کہ کسی فضیلت کی وجہ سے بھی اطاعت کو نہ چھوڑنا، کہ یہ بھی تو افضل ہے، یہ بھی تو افضل ہے. یہ مال غنیمت کی فضیلت ہے، یہ بھی تو افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو جائے تو مال غنیمت لینے کے لیے مت ہٹنا یہاں سے، ہمیں شکست ہو جائے تو ہماری لاشوں سے پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. اتنی سخت بات فرمائی گئی. تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کا، اطاعت کا امتحان ہوتا جب ہے جب فتوحات آئیں، ادھر حکم آئے، ادھر فتح آئے، پھر دیکھیں تم کیا کرتے ہو. تو یہ 40 صحابہ جن کا شاید 4-5% بنتا ہوگا 700 صحابہ میں سے، 300 تو الگ نکل گئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہی نہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ ان 300 کے کم ہونے سے نقصان نہیں ہوا. 700 صحابہ 3000 مشرکین پر غالب آئے. یہ عجیب بات ہے کہ جو میدان میں نہیں اترا اس کی کمی سے نقصان نہیں ہوگا، جو میدان میں اتر گئے ان کی نافرمانی سے نقصان ہوگا. تو 40% کی بے وصولی سے صرف 40% کا نقصان نہیں ہوا، 100% کا نقصان ہوا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جو بات مشورے میں طے ہو جائے ہمیں اس کا پابند، مشورہ اس کے لیے ہے. اور اگر اس مشورے کی پابندی میں کوئی نقصان آ جائے تو کبھی بھی مشورے کو الزام مت دینا. یہ بھی حکم ہے قرآن کا، مشورے کو الزام مت دینا. اگر نقصان آ جائے تو مشورے کو الزام مت دینا، بلکہ یہ کہنا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ یہ تو ہم نے کیا اور جو چیز آئی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آنی طے تھی.
کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ایسا مت کرو، دیکھو آگے نا حالات. وَيَتَوَلَّوْا هُمْ فَرِحُونَ، کہ وہ حالات کو دیکھ کر اپنی رائے پر خوش ہوں. دیکھو ہم پہلے کہتے تھے یہ مت کرو، دیکھو یہ ہو گیا. بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری اطاعت کے ساتھ ناگوار حالات آئیں تو ان ناگوار حالات میں اللہ اطاعت کا امتحان لیتے ہیں اور ثابت قدمی دیکھتے ہیں کہ یہ حالات میں کتنے جمنے والے ہیں. اس لیے ہمارے مشورے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک فکر پر، ایک کام پر، ایک مقصد پر جمع رہیں. شیطان بہت چاہے گا کہ ان کو ان کے کام سے ہٹاؤ. اس کو کام سے ہٹانے کے لیے اس کے پاس 100 بہانے ہیں اور 100 طریقے ہیں. اس لیے ایک فکر پر، ایک بات پر ہم مجتمع رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مشورہ بیانات کا نہیں ہے کہ کون بیان کرے، اس وقت کون بیان کرے، اس وقت کون بیان کرے، اس وقت کون بیان کرے. اس لیے کہ ممبر محنت کی جگہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مشورہ محنت کا ہے. مشورہ محنت کا ہے. ہمارا یہاں محنت کا مشورہ ہے اور محنت کا ہر ایمان والا اس محنت کا مکلف ہے. اس لیے ہمارا مشورہ مسجد کے ہر مصلی سے متعلق ہے. سمجھتے تھے کہ جو مجمع تمہاری محنت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا. ورنہ ایک بڑی غفلت یہ ہے کہ ایک آدمی بیان کرتا ہے، باقی ساتھی آرام کرتے ہیں. حالانکہ ان کے ذمہ تو کام ہے مجمع کو جمع کرنا اور اس بات کرنے والے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا. یہ 2 کام ان کے ذمہ ہیں. ایک آدمی بیان کرے تو باقی ساتھی مدد اس کی مدد کریں. جی ہاں، یہاں تک حکم ہے کہ جب تم کسی مردے کو دفن کر دو تو اتنی دیر اس کے قبر پر کھڑے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ کیوں؟ کہ اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں. جی ہاں، یہ بتایا کہ وہ ایک امتحان میں ہے، اس کی مدد کرو باہر سے. اللہ کریم، باہر سے اس کی مدد کرو. تو میں نے عرض کیا کہ ہم ایک اجتماعی کام پر ہیں سب، اور ہمارا سب کا ایک اجتماعی فکر ہے. صحابہ کرام ان اعمال پر، عبادت پر، ذکر و تلاوت پر، تہجد اور رات کے قیام پر، یہاں تک کہ وضو بھی ایسا اجتماعی ہوتا تھا کہ صحابہ جب فتح مکہ کے موقع پر وضو کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو سفیان یہ سمجھے کہ یہ ہم پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں کہ یہ تو وضو کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، یعنی وضو سے گھبرا گئے ہو. مجھے آپ سے عرض کرنا ہے یہ کہ ہمارے ساتھیوں کا اجتماعی اعمال پر قائم رہنا اور اجتماعی اعمال کو اجتماعی طور پر کرنا، یہ اس ماحول میں آنے والوں کی ہدایت کا اصل ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتماع ابو سفیان کو پہاڑ کے اوپر سے دکھلایا. دیکھو اجتماع ہمارا، اس میں کیا حکمت ہے. ہم جتنے اجتماعات کرتے ہیں نا، ڈوزبری سے کر کے آیا رہا، تو ہماری سب کی نیتیں اور ہمارے سب کے ارادے اپنے ساتھیوں تک محدود ہیں. میں نے کہا تھا ڈوزبری اس مجمع سے، میں نے کہا جی تمہاری تعداد ہے، تم اس پورے ملک کے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی، اگر تم ان کی ہدایت کا ارادہ کرو. ہمارے سب کے اجتماعات میں پرانوں کا جوڑ ہو تو پرانوں تک ذہن محدود، اور عمومی اجتماع ہو تو تبلیغ والوں تک ذہن محدود. حالانکہ ہمارا اجتماع تو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے.
ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے. ہندا نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کی رات کی عبادت کو دیکھ کر. حالانکہ اس کا دل اتنا سخت ہے کہ حمزہ کے کلیجوں کو اس نے مزید چبایا. حالانکہ ان کا قتل بہت برے شکل کا ہوا، مسلح کیا گیا، ناکان کاٹے گئے. اس سے مزید یہ کیا، اس سے مزید کام یہ کیا کہ ان کے کلیجوں کو چبایا. لیکن یہ منظر کہ سارے صحابہ بیت اللہ میں اجتماعی طور پر شکر گزاری میں رات کو قیام کر رہے اور رو رہے. تو ابو سفیان نے ہند نے کہ اسلام قبول کر لیا تو بہت مخالف تھی کہ تو نے نہیں دیکھا منظر جو میں نے دیکھا. میں اس کو محسوس کر رہا ہوں اس پورے سفر میں کہ آیا ہمارے ساتھیوں کی فکریں ان کے عملے تک محدود ہیں یا ان کے اپنے خیال کے لوگوں تک محدود ہیں یا ان کی اجتماعات میں فکریں ساری اس پورے ملک میں بسنے والے تمام مرد عورت اور تمام ہر مذہب کے لوگوں کی ہدایت کی فکر پر یہ جمع ہو رہے. اگر یہ ہمارا فکر ہوتا، میں کہتا ہوں یہ اجتماع اس ملک کی ہدایت کا بنیادی سبب بنتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت بات کے اثرات اتنے پہنچاتے جتنے تنہائی کی دعاؤں کے اثرات پہنچاتے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہم کسی پروگرام کے تحت نہیں آئے ہیں اور ہم کسی پروگرام کے تحت نہیں چل رہے ہیں کہ تو بیٹھ کے پروگرام بناؤ، بلکہ ہمارے ہر ساتھی کا ایک غم ہو، ایک فکر ہو، راتوں کا رونا اور تہجد ہو اور اللہ تعالیٰ سے ان اجتماعات کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے کوئی فیصلہ کروانا ہو. ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پروگرام سا بن گیا اور ہم اس پروگرام کے پابند ہو گئے. بس ہماری دعاؤں میں اس ملک کے اغیار کی ہدایت کا کتنا حصہ ہے؟ میں بھی پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس شکل میں، ان اماموں میں، اس خلیے میں ہمیں یہاں جمع کر رہے ہیں. یہ معمولی بات ہے. تو ہماری نظر اور فکر وہ ہماری اپنی تحریک تنظیم تک محدود نہ رہے. یہ دعوت نہیں ہے. دعوت یہ ہے کہ یہ کام ہر ایک ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ دعوت ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہم سب جتنے بھی یہاں مقامی ہیں یا ساتھ آئے ہیں، اس ملکوں سے آئے ہیں، ہمارا سب کا ایک فکر ہو. سب کا سب کا ایک فکر ہو. یہاں حالات اور فتنے اور ادھر ادھر کی باتیں اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں کہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہے. ہم سے کچھ متعلق ہی نہیں ہے. ہم سے متعلق کام ہے اور کام ہی ہر سوال کا جواب ہے. جی ہاں، جو بات کا جواب بات سے دے گا اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، راتیں ختم ہو جائیں گی. اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، راتیں ختم ہو جائیں گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی. ہمارا موضوع کام ہے. اگر کام پیش کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ کام میں لگیں گے اور باتوں میں لگو گے تو لوگ تمہارے ساتھ باتوں میں لگیں گے. اس لیے درخواست ہے سب سے. ہاں، اور جہاں بھی اجتماع ہے وہاں ہمارے ساتھی گشت کر کے مجمع کو جوڑیں، موبائلوں سے نہیں. میں گیا مکہ مکرمہ، وہاں ساتھی کہنے کہ ہم جوڑ رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کب رکھو گے؟ کل. میں نے کہا کل تک کیسے جمع کر لو گے؟ کہ ہم خبر کر دیں گے. ہم نے کہا تو پھر تم جو ہے جوال سے جمع کرو گے، جوالات سے جمع نہیں کرو گے. کیسے جمع کرو گے؟ جوال سے. حالانکہ جمع کرنا ہے جوالات سے، گشتوں سے. آپ کا ملفوظ ہے یہ کہ جو مجمع تمہاری محنت سے آئے گا وہ تمہاری بات لے گا. بے شک. اس لیے ہم تو یہ درخواست یہ ہے کہ ہاں آس پاس کے علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یہاں گشتوں کی جماعت بنا دو. بڑی جماعت بن کر گشت کر لے جہاں جہاں مسلمان گھرانے ہیں. ہاں، کیونکہ خبر کر کے بلانا نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں جا کر دعوت دینا ہے. دعوت دے کر لانا اور چیز ہے، خبر کر کے بلانا اور چیز. یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے.
آس پاس کے جو علاقے والے آنے والے ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ اپنے یہاں گشت کرتے ہوئے آئیں، صرف اکیلے اٹھ کر نہ آ جائیں، اپنے یہاں گشت کرتے ہوئے، اگر گشت کرتے ہوئے آئیں گے